الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور انوکھی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچا سکیں۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی رحمت سے رجب المرجب شریف کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ایک عظیم معجزہ، ایک عظیم نعمت عطا فرمائی جو آج سے پہلے نہ تو کسی نبی کو ملی اور نہ ہی کسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی، اور نہ ہی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد آج تک، چونکہ رسول اللہ کے بعد نبوت کو تو سلسلہ بالکل ختم ہو چکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے بھی کسی کو آج تک یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم 27واں پارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ ان دو آیتوں سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مشرکین سے مخاطب ہو کر کہ کیا تم لوگوں کو اعتراض ہے ان کے دیکھنے پر؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حالانکہ انہوں نے تو وہ جلوہ بار بار دیکھا۔ سامعین محترم، ان آیات مبارکہ کا شان نزول اور ان آیات مبارکہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کر کے واپس پلٹے تو کفار مکہ اور مشرکین نے نبی پاک علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ کبھی انہوں نے اپنے قافلوں کے بارے میں پوچھا، تو کبھی اپنے نعوذ باللہ من ذالک آنے والے وقت کے بارے میں پوچھا، طرح طرح کے رسول اللہ سے سوالات کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حالات کے مد نظر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اور ارشاد فرمایا کہ مشرکو، تمہیں میرے محبوب کے معراج پر اعتراض ہے؟ اگر تمہیں میرے محبوب کی معراج پر اعتراض ہے تو پھر سنو، افتمارونہ علی ما یرا، کیا تمہیں میرے محبوب کے اس جلوے پر دیکھنے پر اعتراض ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، لیکن میرے محبوب نے تو وہ جلوہ بار بار دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، اور وہ جلوہ بھی میرے محبوب نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کے تحت ایک حدیث پاک بخاری شریف کی آپ کے گوش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے رسول اللہ ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ رب العزت سے آپ کیا لے کر واپس جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں لے کر واپس جا رہا ہوں اپنی امت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ سے عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کے حالات بھی جانتا ہوں، اور اس وقت جو حالات آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں ہونے ہیں میں پیچھے سے دیکھ چکا ہوں۔ برائے کرم رب کی بارگاہ میں واپس جائیے، اپنے آپ کو دیدار سے بھی مشرف کیجئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر کے عرض کر کے نمازیں کم کرائیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 10 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کراتے رہے۔ آخری بار جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اب صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 5 کو بھی امت محمدیہ کے لیے مشکل سمجھتے ہوئے رسول اللہ کو پھر عرض کی کہ آپ واپس جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سامعین محترم، کیا میں اور آپ
نماز کے پابند ہیں؟ اگر تو پابند ہیں تو مدینہ مدینہ، اگر پابند نہیں ہے تو یقین جانیے میرے لیے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے یہ مقام اور مرتبہ اور یہ لمحہ کہ ہم لوگ صرف 5 نمازیں پڑھنے کے سے بھی عاجز ہو چکے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو بار بار جلوہ دیکھا وہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ اب ہم نے سمجھنا صرف اتنا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے کیا۔ ایک تو یہ کہ سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار کی رہائش ہے، یعنی کہ جہاں پر جبریل امین کا مقام ہے ٹھہرنے کا، رکنے کا، وہاں اس جگہ کو سدرۃ المنتہا بولا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ علماء کرام جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، لیکن سدرۃ المنتہا کی جو شاخیں ہیں، یعنی وہ بیری کا درخت ہے اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ چھٹے آسمان میں ہیں، اور جو سدرۃ المنتہا کی جڑیں ہیں وہ چھٹے آسمان پر ہیں، اور سدرۃ المنتہا کی جو شاخیں ہیں وہ 7 آسمان سے بھی اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، اس کا یعنی کہ جو پھل ہے وہ عمومی طور پر جو مٹکا ہم دیکھتے ہیں، مٹکا تقریباً اس کے لگ بھگ اس کا پھل ہے، اور سدرۃ المنتہا کے جو پتے ہیں وہ ہر پتا ہاتھی کے کان کے برابر ایک پتا ہے۔ اس سے بھی بڑی دلچسپ اور کمال کی بات آپ سے میں عرض کروں کہ سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر 3 چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہر پتے پر ایک فرشتہ موجود ہے، دوسرا 2 ہستیوں کا نام لکھا ہوا ہے، ایک میرے رب کا اور دوسرا میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے نبی کو ایسی شان عطا کی ہے کہ آج سے پہلے نہ تو کسی کو وہ شان ملی اور نہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو وہ شان ملی۔ سامعین محترم، ہمیشہ سے یہ بات ہم سنتے سناتے آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے وہاں میرے نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات سنیے، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی کہ اس دنیا سے جب پردہ فرمانے لگے تو اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی اور فرمایا کہ بیٹا جب بھی تمہیں زندگی میں کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو ایک کام کر لینا، پریشانیاں مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ شیث علیہ السلام نے پوچھا ابا حضور بتائیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، اللہ کا ذکر کر لینا اور اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر لینا، مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ تو کیا ہی شان ہے، کیا ہی عظمت ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو نیت کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ الکریم آج سے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر، اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر نماز 5 کی پابندی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ الکریم جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، ذکر خدا ہوگا، وہاں انشاءاللہ الکریم ذکر مصطفیٰ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کا اور اپنا ہمیشہ ہم سب کو، مجھے، آپ کو اور پوری امت کو ذکر کرنے کی اور چرچے کرنے کرانے کی، سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔